کہ نا زندگی میں مشکلات کا فلسفہ ہی یہ ہے. توکل بندہ سیکھتا ہے مشکلات میں. مطلب آئی بلیو دس. میں آپ کو بتاتا ہوں. میں کشمیر ہائی وے پہ آج جب آ رہا تھا, اچھا, ایک وہ ڈالا جو ہوتا ہے وہ پیچھے اس کے اسپیس ہوتی ہے کچھ چیزیں رکھنے کی, ہیلکس کے جو بھی ہے وہ, اس میں ایک لڑکا پیچھے بیٹھا ہوا گمسم سا مزدور تھا, مزدور طبقے سے تھا. اور مجھے اس نے سوچوں میں گم آیا. میں نے اس کی آنکھوں میں نا ایک وہ چیز دیکھی جیسے وہ یہ سوچ رہا ہے کہ آج میں کیا کروں گا, آج کی دیہڑی کہاں سے آئے گی, کیا ہوگا. وہ ایک سفر پہ جا رہا ہے. دیٹ میڈ می تھنک کہ یار یہ لڑکا یہ سیکھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے, میرا آج کا انتظام اللہ کرے گا. مجھے نا اس میں وہ چیز نظر آ رہی تھی. ایک مزدور کے پاس آپ بیٹھے نا, کبھی کبھی بڑی انٹلیکچوئل باتیں کر جاتے ہیں. بات ہے, یہ میں نے خود ڈرائیور ٹائپ طبقہ, مزدور ٹائپ طبقہ, یہ فروٹ بیچنے والے, آپ ان سے کبھی گفتگو کریں. صحیح کہہ رہے ہیں. دیکھیں ریڑیاں ساتھ لگائی ہوتی ہیں لیکن وہ توکل ہے کہ بھائی میرے جو قسمت میں آج ہے وہ مجھے مل جانا. یہ کمپٹیشن نہیں ہے میرا ادھر ادھر, یہ وہ بس اللہ رب العالمین نے مجھے دینا ہے. تو کبھی کبھی نا میں سمجھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں سے زیادہ توکل ان کا. بالکل صحیح ہے, کیونکہ ہم نے تو یہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں انہوں نے تو یا تو کچھ پڑھا ہوا ہے یا ان کے پرسنل لائف میں ایکسپیرینسز نہیں ہوتے. مزدور طبقے کی تو روزانہ کی روزی ڈیپینڈ کر رہی ہے اس کے توکل پہ نا. بلکہ پڑھے لکھوں گے تو زیادہ دماغ شفٹ کرتا ہے اس طرف کہ ہم نے نا سیلف میڈ بننا ہے, یو نو. اور یہ دس ورڈ سیلف میڈ از ناٹ اے رائٹ ورڈ کہ وہ بندہ بڑا سیلف میڈ ہے. بھائی سیلف میڈ کون ہے اس دنیا میں؟ سب کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. اچھا, اکثر لوگ ہمیں سے مسلمان سوچتے ہیں کہ توکل آپشنل ہے, توکل کریں نہ کریں ٹھیک ہے. جیسے نماز فرض ہے, توکل فرض نہیں ہے. حالانکہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں توکل جب پوچھا گیا ان سے, کہتے ہیں فَإِنَّ تَوَكُّلَ اللَّهِ تَعَالَى وَاجِبٌ مِنْ أَعْظَمِ واجبات الدین, کہ توکل جو ہے نا وہ اللہ پہ کرنا واجب ہے. من اعظم واجبات الدین, جس طرح سے دین کے بڑے بڑے واجبات ہیں. کیسے کہتے ہیں؟ کأن الإخلاص للہ تعالی واجب, جیسے اللہ کے لیے اخلاص واجب ہے نا, سنسیریٹی, اسی طرح سے توکل بھی اللہ تعالیٰ کے لیے. کیونکہ اگر آپ توکل کوئی نہیں کر رہا, اس کا مطلب ہے کہ وہ کمپلیٹلی اپنے اسباب اور اپنی ایفرٹ پہ ریلائی کر رہے ہیں. تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے میٹرز کی ایکویشن میں سے بالکل ہی نکال دیں. اور جو اپنے اسباب پہ یعنی کمپلیٹلی ریلائی کرتا ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا یہ بہت ڈفرینٹ بات ہے. میں آپ کو ایک واقعہ چھوٹا سا بتاؤں, بلکہ ایکسٹریمز ہم بتا دیں گے. ہاں, میں نے نا میرا والیٹ ایک دفعہ نا غائب ہو گیا, بالکل تھا ہی نہیں. گھر میں دیکھا, گاڑی میں دیکھا, مسجد میں آیا تھا نماز پہ, وہاں دیکھا, کہیں نہیں ملا مجھے. اینڈ آئی واز لائک کہاں پہ ہے. لیکن اس ٹائم کیا کوئی ایمان کی تازگی تھی یا کیا تھا, میں نے کہا دعا کی میں نے اللہ تعالیٰ سے یقین کے ساتھ, میں نے کہا اللہ تو مجھے دے گا, مجھے پتہ ہے. اچھا اس ٹائم نا دل میں تسلی بھی تھی اور سارا, میں نے کہا مجھے پتہ ہے ملے گا. آئی واز ناٹ انٹینس یو نو. گھر والوں نے کہا ڈھونڈنے, بھائی 2 دن گزر گئے, ایسے 3 دن گزر گئے, 4 دن گزر گئے. والیٹ میرا نہیں ملا مجھے, اس میں کیش بھی تھا, میرا آئی ڈی کارڈ, ڈرائیونگ لائسنس, سب کچھ تھا. ادھر مسجد بیٹھا ہوا دعا کر رہا ہے, یا اللہ تو تیرے لیے کیا مشکل ہے, ڈھونڈ دے یا مجھے دے دے. مجھے خیال ہے ابھی تو مسجد ہی بیٹھا رہے گا یا تو گھر بھی ڈھونڈتا رہے گا تو شاید والیٹ نہ ملے تجھے. اسباب کا استعمال کرو. اچھا پھر میں نے کہا اوکے ٹھیک ہے نا, اسباب کا استعمال کرنا شرط ہے اور توکل اللہ پہ کرنا. لیکن وہ جو ٹائم تھا نا, مجھے اندر سے مجھے انٹرنلی یاد ہے کہ میرا جو ریلائنس تھی نا وہ اللہ پہ تھی اس ٹائم, اسپیسیفکلی بات کر رہا ہوں. میں نے سوچا میں اس دن کہاں گیا تھا, سینٹورس گیا تھا, پھر واپس آ کے میں نے ٹوکن جمع کرائے تھے گاڑی کے اور واپس آیا تھا. میں نے کہا ہاں میں نے ٹوکن جمع کیا تھا, مجھے والیٹ نکالا تھا وہاں سے میں نے. اچھا میں نے گاڑی پکڑی, وہی عصر کی نماز پڑھی تھی, میں نے وہاں چلا گیا سیدھا وہاں پہ. اچھا اٹس واز لائک 7 days, اچھا تقریباً 7 days ہو گئے تھے. ٹھیک ہے, والیٹ نہیں تھا میرے پاس. میں وہاں پہ گیا اور میں نے کہا کہ السلام علیکم جی, 7 دن پہلے میں آیا تھا اور میں نے یہاں پہ ٹوکن جمع کرائے تھے اور یہ ٹائم تھا, تو کیا سین ہے, مطلب کچھ آپ کو ملا؟ میرا والیٹ گم ہوا ہے, مجھے نہیں پتا کہ کہاں گم ہے, کسی نے نکال لیا ہے, میں جسٹ ان کے صاحب کے پاس آیا ہوں. اس نے کہا شکل دیکھی, ان کا بیٹھے ذرا. میں نے کہا بٹھا کیوں رہا ہے مجھے, کہہ دو نہیں ہے ٹھیک ہے, بٹھاؤ کیوں رہے ہو. میں ویٹ کرتا رہا, لوگ ٹوکن اپنے فل کر دیتے, تو مجھے اس نے بولا آئیں. کونے پہ گیا اور کہا کہ کس طرح کا والیٹ تھا. میں نے کہا ایسے ایسے تھا. کیا آپ کتنے پیسے تھے؟ میں نے کہا نام کیا آپ کا؟ یہ تھا. کہتے یار آپ عجیب بندے ہیں. میں نے کیا ہوا؟ کہتے 7 دن ہو گئے ہیں یار, آپ یہاں چھوڑ گئے اپنا والیٹ اور آپ آئے ہی نہیں. کہتے اور میں نے, اس نے کیا کہا, میں نے آج ارادہ کیا ہوا تھا کہ اگر آج بندہ نہ آیا نا, کیونکہ ہفتے کا ٹائم تھا, میں یہ آئی ڈی کارڈ ڈالوں گا پوسٹ آفس والے جو ایک اس میں ہوں, اور میں یہ پیسے سارے دوں گا صدقہ میں کسی مسجد میں, اور میں نے یہ دے دینا تھا سب کچھ. لیکن آج آپ آ گئے, تو آئی واز لائک سبحان اللہ. تو وہ مجھے ایک لائف مومنٹ یاد ہے کہ جس میں آئی ریئلی پٹ مائی ٹرسٹ ان اللہ سبحانہ وتعالی. بہت ساری جگہوں پہ نہیں بھی ہوتا, اللہ معاف کرے. ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے, ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز, کلام اللہ پہ ہے. وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں. ایک بڑا
اسٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن تھی, کسی نے کہا یہ بک پڑھیں. اچھا. وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کیا. اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی نا کہ وی آر زیرو, ہم زیرو پہ سٹینڈ کرتے ہیں, ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ, یہ ایک بگ کویسچن ہے. کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل کی, ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبیسلی, یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی تھی UAE میں, آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں, ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا, میں نے اپنی ساری چیزیں سامنے رکھی, جی یہ اس کے پروز ہیں, یہ کونز ہیں, میں کرنا یہ چاہتا ہوں, ویژن یہ ہے, گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا پیسے والا پھر ایک وہ آتا ہے بس وسا کہ نہیں کیریئر جاب ہے, وہاں جا کے کیا کرو گے, جاب مارکیٹ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, وہ نہیں ہے. تو اس ٹائم پہ استخارہ کر کے, اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا, اچھا, میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آپ نے کی ہے نا, یار یہ جو دعا ہے نا, ہاں جی, سو امیزنگ ہے. میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں نا, میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں, اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہو نا, اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا, یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. لیکن افسوس کی بات لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں, میں کہاں سے استخارہ کر لوں, یہی تو چانس ہے, استخارہ کرو گے قریب ہو جائے. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں اگر سمجھ کے, تو آپ اسی وقت ایمان کی تازگی فیل کرتے ہیں, اتنی اسٹرینج سی فیلنگ. اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں ہے. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا, پیسہ نہیں ہوگا, یہ نہیں ہوگا, ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ. اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے, دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں, کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے, آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے, اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے, دنیا کی کیا ٹینشن ہے. کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ کس کو دے رہے ہیں. جی جی, اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو, اپنی کوالٹیز کو دے دیتے ہیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ کو ملے گا. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آپ دیتے ہیں جو کہ مسبب الاسباب ہے, جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے, تو پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہوگا. جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ if you were to rely upon Allah subhanahu wa ta'ala like the birds do, like the birds rely, تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں, صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ, اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے, رائٹ, پتلی سی فریجائل سی, اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں, چیل بھی پھیری ہیں, بلیاں بھی پھیری ہیں, نیولے پھیرے ہیں, کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں, کوئی نہیں ہے. لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس, کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ وتعالیٰ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے, ہاں جی, تو گھر بیٹھے نہیں رہنا اپنے توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جو تھے نا, کچھ لوگ بیٹھے ہوتے مسجد نبی میں, اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بزنس اپنی پیک پہ ہوتا ہے, زور سے پہلے کا. تو انہوں نے کہا تم اسے مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی, ہم ویسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم پہ. انہوں نے کہا ہم نحن متوکلین, وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا. میں کہا نکل جاؤ یہاں سے, تمہاری عظیم تہذیب, ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے, اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے, درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو اسباب کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا, اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا, جسٹ لائک انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے, وہ نہیں کر رہا, اور وہ کر رہا ہے, ایسے ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے, یا جس بچوں کو کھلانے پلانے کے لیے, ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے اندر, وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ ہے, اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں اللہ کی میرے کی تھی, لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب دے, میرا باس پیسے دے گا, میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے, اس کے لیے وہ رب کو ناراض کر دیتا ہے. سو اٹس نا, یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے, آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے.